یہ بیت المقدس ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے تینوں دھرم کے لوگوں نے اپنے خون بہائے ہیں۔ کبھی یہاں پر قبضہ یہودیوں کا تھا تو کبھی عیسائیوں کا، اور مسلمانوں نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کیا، وہ بھی بنا جنگ کے۔ اسی بیچ ہیکل سلیمانی کا نام بھی آتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی پھر سے تعمیر ہونا یہودیوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اسی کام کو انجام دینے کے لیے یہودی برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس ہیکل یعنی قلعے کا نام ہیکل سلیمانی اس لیے پڑا کیونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی۔ کئی ہزار سال پہلے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کا کام شروع کروایا تھا۔ ابھی کام پورا بھی نہیں ہو پایا تھا، تبھی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کام کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ آپ نے جناتوں سے اس کام کو پورا کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے ساتھ ایک ہیکل بھی بنوایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کے ایمان والے یہودیوں کا مرکز بھی رہا۔ ان کو ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خاص جگہ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ ان کا امتی جہاں بھی ہو پاک صاف زمین پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ یہودی اپنے ایمان سے پھر گئے اور حد سے زیادہ شرکسی کرنے لگے۔ یہودیوں نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور ایک ظالم بادشاہ ان پر غالب ہو گیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو توڑ پھوڑ دیا اور کچھ دیواریں چھوڑ دی۔ پھر کئی سو سال بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام خسرو تھا، وہ ایران کا رہنے والا تھا۔ اس بادشاہ نے ہیکل کو پھر سے بنوایا اور یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ ابھی صرف اس ہیکل کو 100 یا 200 سال ہی گزرے تھے۔ اتنے میں ایک اور بادشاہ جس کا نام ہرکیولس تھا، اس نے اس ہیکل کو توڑ دیا اور ایک بھی اینٹ باقی نہیں رکھی۔ اب یہ ہیکل 2 بار تعمیر ہوا اور 2 بار توڑا گیا۔ پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کرایا اور دوسری بار ایران کے بادشاہ خسرو نے، اور 2 بار توڑا گیا۔ اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسے تھرڈ ٹیمپل کیوں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیسری بار بنایا جانے والا ہیکل۔ اس ہیکل کا بننا یہودیوں کے لیے بہت خاص بات ہے، کیونکہ ان کی کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کا مسیح دجال جب تک اس دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا تیسرا ہیکل نہیں بن جاتا۔ دجال مسلمانوں کے لیے مسیح نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے وہ فتنہ ہے، اور عیسائی بھی دجال کو اپنا مسیح نہیں سمجھتے۔ جب ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا تو گنے چنے یہودی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے مقدس زمین فلسطین کو اپنا نشانہ بنایا، اور کئی سارے دیشوں کو موٹی رقم ادا کرنے کے بعد وہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ یہودیوں کے پاس شروع سے بہت پیسہ ہے، اس لیے تو اس نے پیسوں کے دم پر آج کئی سارے مسلم دیشوں کے منہ بند کرا رکھے ہیں۔ جب یہودی وہاں آباد ہوئے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ یہودی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوں گے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے فلسطین والوں کو دبانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل دیش اور بڑے وجود میں آیا، جس کے بعد اسرائیل ایک پاورفل دیش بننے کی کوشش کرنے لگا، اور آج اسرائیل نے اپنی راجدھانی یروشلم کو بنا لیا ہے۔ جب 1948 میں اسرائیل دیش آباد ہوا تو اس کی راجدھانی تیل اویو تھی، اور یہ اپنے مسیح کو اس دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے لال بچڑوں کی خبر سنی ہوگی۔ دراصل یہ لوگ اس کے ذریعے سے تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ پر ان کا ٹیمپل ہوا کرتا تھا، اور یہ یہیں پر اپنا ہیکل تعمیر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سالوں سے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے۔ فلسطین والے کئی سالوں سے اسرائیل کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حالات آج بہت برے ہیں، لیکن انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ ایک دن وہ تمام فلسطین والوں کو ظلم سے آزاد کرے گا، انشاءاللہ۔